اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائلز ان کے جو ہوں گے وہ ان پہ کارروائی مزید نہیں ہوگی. اس قدر متصب جج ہمایوں دلاور سے زیادہ میں نے 50 سال کی وکالت میں نہیں دے. خود فرمایا چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ٹرائل تو نہیں ہو رہا، اور اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہے، جو یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوگا، وہ انہوں نے کرائی ہے کس کی جانب سے؟ آرمی چیف کی جانب سے. اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائلز ان کے جو ہوں گے وہ ان پہ کارروائی مزید نہیں ہوگی. یہ میں جو 102 خاندان ہیں جہاں تشویش ہے، جہاں ایک بڑی بے چینی ہے، ان کے پیارے کس وہ ان کا ٹرائل ہو جائے اور سزائیں ہو جائیں تو پھر عدالت بھی کہتی ہے جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا. یہ بڑے انہوں نے بھی محنت کی ہے اور کرتے ہیں اور بڑے ہم ان کے بھی ممنون ہیں. پر آج ایک یہ لگے گی شاید چھوٹی سی، پر یہ جو پروسیس عدلیہ کا ہوتا ہے، جس دن ایک سٹے ہو جائے نا، جس پارٹی کو مل جائے اس کا ہاتھ اوپر آ جائے. اجلاس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گواہ پیش نہیں کرنے دی گئی، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بڑی بہت زیادتی ہے یہ. دیکھیں، توشہ خانہ کیس میں ڈیفنس وٹنسز کے طور پر ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی اور یہ ایکیوزڈ کا حق ہوتا ہے. کل جو متعصب جج ہمایوں صاحب ہیں، اس نے 12 بجے یہ کہا کہ اپنے وٹنسز کو 1:30 بجے لے آئیے. جب ان کو 1:30 بجے جا کر یہ درخواست پیش کی گئی، ہمارے بیرسٹر گور صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے وٹنسز کراچی میں موجود ہیں، آپ 2 دن یا 1 دن کا ٹائم دے دیجئے تاکہ ان کو ہم پیش کر دیں اور آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے، جو کہ موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دی سبجیکٹ تھا. لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ڈیفرنس آرڈر کر دیا. وہ آرڈر کیا کیا کہ جناب یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، جبکہ 1.5 گھنٹہ پہلے خود کہہ دیا میڈیا کی موجودگی میں، وکلاء کی موجودگی میں، کہ آپ اپنے جو ڈیفنس وٹنسز کی لسٹ آپ نے پرووائڈ کی ہے ان کو 1:30 بجے لے آئیے تاکہ ان کو جرا کر سکیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی جج جس طرح سے وہ پروسیڈ کر رہا ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیسز تھے جو کہ ہم سارے ادھر آرگومنٹس کر رہے تھے، انہوں نے 11:30 بجے آرڈر لکھ دیا کہ اگر 11:30 بجے ہمارے پاس نہیں آئیں گے، بحث کریں گے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی بحث ختم ہو گئی اور میں آرڈر ریزرو کر دوں گا. اس کے بعد جب ہم آرگومنٹس وہاں تھے اور بزی تھے، ان کو میسج دیا گیا کہ ہم چیف جسٹس کے پاس انہی کیسز میں آرگومنٹس کر رہے ہیں، تو انہوں نے 12:30 کا ٹائم رکھ دیا کہ ان کیسز کو چھوڑو، میرے پاس آؤ، اور اگر نہیں آئیں گے تو میں فیصلہ کر دوں گا. یہ سارے انسیڈنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک تعصب کی بنیاد پر ہر حال میں اس کیس کو ہمارے خلاف فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اور ایک بات یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، ایک ہمارے وکیل صاحب بیرسٹر گور صاحب نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن کی درخواست دی ود ایویڈنس کہ آپ اپنی فیس بک سے یہ پوسٹیں لگا چکے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نازیبا تصاویر کے ساتھ. انہوں نے کہا ہاں فیس بک تو میری تھی، اور 2014 سے آنورڈ لگاتے رہے، ان کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، لیکن کہا کہ چونکہ آپ نے یہ درخواست کیوں دی ہے، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور آپ نے ان ایتھیکل کام کیا ہے، اس کے خلاف آبزرویشن دے دی. اور جب خواجہ حارث صاحب نے 342 کے اوپر ایک درخواست دی تو اس کے اوپر لکھ دیا کہ خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز کمیٹڈ اے مس چیف. مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ متعصب ہے بلکہ یہ جج بننے کے اور رہنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ جسٹس اطہر مند اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ رائٹنگ میں ڈائریکشنز دی کہ کوئی بھی جج سوشل میڈیا استعمال نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ 2023 تک وہی فیس بک استعمال کرتے رہے اور ان کی اسی فیس بک کے اوپر وہ مواد موجود رہا. جب چیف جسٹس صاحب نے یہ بھیجا ہماری اپلیکیشن کے اس پہ آپ انکوائری کر کے دیں FIA کو، آپ یہ اداروں کی ملی بھگت دیکھیں، انہوں نے صرف یہ رپورٹ دے دی کہ جناب اس وقت اس فیس بک پہ یہ مواد موجود نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بھیجا کس لیے تھا؟ کیا آپ نے اس کی فورنزک کرائی ہے؟ کیا آپ نے وہ جو آرکائیو میں موجود ہوتا ہے وہاں آپ گئے ہیں؟
کیا آپ نے فیس بک سے رابطہ کیا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن سے جن کے پاس آفٹر ڈیلیشن بھی 90 ڈیز کے اندر وہ مواد موجود ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ویریفیکیشن کرائی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرایا. یہ سارا ڈرامہ توشہ خانہ کا اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سائٹ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں، اور اب وہ انصاف کو، قانون کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے اور کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو نااہل کیا جائے. چیف صاحب نے وہاں بھی تقریباً سٹے کر دیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آپ موجود ہیں اور ہمارے پاس پینڈنگ ہے. ابھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہی کے پاس رہے، اور 3:30 بجے بلایا ہے، اور 3:30 بجے جب بلایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس ہے. سو اس وقت جب اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے وہ جج. اس قدر متصب جج ہمایوں دلاور سے زیادہ میں نے 50 سال کی وکالت میں نہیں دیکھی. اس نے جس طرح کی پوسٹ ملزم کے بارے میں لانچ کی ہیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے، اور جو وہ یہ کر رہا ہے کہ کل آؤ، آ جاؤ بس، اور اگر آپ اچھا پھر جو ڈیفینس وٹنسز کس قانون کی پروویژن کے تحت وہ مسترد کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا یا ملزم کی صفائی کا ہے. وہ کس طرح وہ پروسیکیوشن کو بھی کہتا ہے تمہارے 4 گواہ 2 گواہ نہیں میں دیتا، 2 ہی گواہ اس میں پیش ہوئے تھے جی، اس کو بھی کہتا ہے. یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ڈرامے ہم بڑے عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں. ابھی بھی کوئی ٹیپ نکلے گی، جس طرح ٹیپ ہم نے چلائی تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں یہیں سپریم کورٹ میں، جہانگیری صاحب چیف جسٹس تھے اور افتخار محمد چودھری بھی ان کے ساتھ تھے. اس میں بھی یہی شریف برادران تھے، ماشاءاللہ یہی شریف برادران تھے جنہوں نے حکم دیا تھا، باقاعدہ حکم دیا تھا جج کو کہ فل ڈوز اس کو سزا کرو اور ساری پراپرٹی کانفسکیٹ کرو. اور وہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ. یہ بھی اگر کوئی کرے گا فیصلہ تو بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ، ہوا میں اس فیصلے کو اٹھا کے بکھیر کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پھینکے گی. سر یہ بتائیں کہ عدل بنا جمہور نہ ہوگا، کیا لگتا ہے آپ کو ایک اور تحریک چلانی پڑے گی؟ اگر یہ اس طرح جو انہوں نے سیکشن یہ کلاس انٹروڈیوس کی ہے جی وہ